بچوں کا پروگرام بھی پورا ہو گیا ہے اور کافی حضرات تشریف فرما ہے. طبیعت تو چاہتے ہیں حضرات کو خوب سنا جائے، لیکن انشاءاللہ مختصر نصیحت بھی ہمارے لیے بڑی قیمتی ہوں گی. ہمارے پاس 7:30 تک کا وقت ہے. حضرات تشریف فرما ہے، تھوڑی سی بہت نصیحت بھی انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گی. نہ ہونے سے تو نہ بھی کافی ہے. میں درخواست کروں گا حضرت مفتی اسد صاحب سے، حضرت دینیات کس طرح پڑھائیں اس متعلق کچھ ضروری بات ارشاد فرما دیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا کافی ایسے حضرت فضا کے ساتھ اور حضرت صاحب اور حضرت صاحب اور ظہیر صاحب بھی انشاءاللہ 2-3 منٹ ہی صحیح شرکت ہو جائے انشاءاللہ. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بچوں کے جو پروگرامات سامنے آئے ہیں ان سے مکتب کی تعلیمی کیفیت، نوعیت اور اساتذہ کی محنت کا اندازہ ہو گیا. دل تو یہ چاہ رہا تھا مولانا یقیناً کہ یہ پروگرام اور طویل ہو اور بچوں کی محنت ہمارے سامنے اور آئے ان کے پروگرامات کی شکل میں. قرآن کریم پڑھنے کا انداز، بولنے کا انداز، نہ کوئی گھبراہٹ ہے نہ کسی طرح کی کوئی خوف بچہ محسوس کر رہا ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ اس مکتب کو اسی طریقے سے اور ترقیات سے نوازتے رہیں اور حضرت مولانا شاہد صاحب اور یہاں کے دیگر اساتذہ اور ذمہ داران کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آج کی ہماری یہ جو محفل سجائی گئی ہے تکمیل حفظ قرآن کی مناسبت سے اس کا انعقاد عمل میں آیا ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کیا ہے. جس وقت میں قرآن کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد رکھنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ وحی لے کر کے آیا کرتے تھے ان کے ساتھ ساتھ اس کو دہرایا کرتے تھے، جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور وجہ اس کی یہ تھی تاکہ قرآن کریم کا کوئی حصہ رہ نہ جائے. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا وہ یاد کر لیا جائے اور آگے اس کو پہنچا دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اللہ نے فرمایا کہ آپ اطمینان سے اس کو سن لیا کریں، اس کو دہرانے میں جلد بازی نہ کیا کریں، اس لیے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا اور اس کو آگے پہنچانا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. در حقیقت یہ جو مکاتب ان کا قیام جو عمل میں آتا ہے اور یہاں جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی ذمہ داری کی ایک شکل ہے. ان کے ذریعے سے اس قرآن کریم کو، جیسے یہ قرآن کریم ہمارے بڑوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن کریم ہمارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پہنچا رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے منتخب فرمایا ان اساتذہ کو، ان مکاتب کے ذمہ داران کو اور ان بچوں کو. یہ سب قابل مبارکباد ہیں. بہت زیادہ باتیں عرض کرنے کا وقت نہیں ہے، بس یہی چند باتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. ہمارے دوسرے اکابرین بھی یہاں موجود ہیں، ان کی بھی نصیحتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تا دم حیات اس محنت سے لگائے رکھے اور اس مکتب کو اللہ تبارک و تعالی خوب ترقی عطا فرمائے. اور اس طرح کے مکاتب اللہ جے پور میں اور دوسری جگہوں پر، راجستھان میں، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسے مکاتب کا قیام آسان فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. جزاکم اللہ خیر. حضرت مفتی اسد صاحب
جے پور میں مقیم ہو گئے، یہ اہل جے پور کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ دینیات کی طرف سے پورے ملک میں ماشاءاللہ سفیر ہیں، اور ملک کے مکاتب مدارس کی آپ رہنمائی فرماتے ہیں کہ دینیات کو کس طریقے سے پڑھایا جائے۔ یہ جے پور والوں کی قسمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مدرسانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اکابر حضرات تشریف فرما ہیں اور خادمین تحفظ ختم نبوت بھی تشریف فرما ہیں۔ اس موقع پر قرآن کریم کی آیات کا انتخاب اور چند مضمون کا انتخاب ختم نبوت پر رکھا گیا تھا، تو میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ اکابر تشریف فرما ہوں گے اور یہ تحفظ ختم نبوت کے خدام تشریف فرما ہوں گے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے پروگرام ہوتے ہیں، اور ابھی چند دن پہلے 2 دن کا تحفظ ختم نبوت کا پروگرام بہت شاندار ہوا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو کیوں نہ ایک پروگرام ایسے ہو، تحفظ ختم نبوت برائے طلبہ یا تحفظ ختم نبوت للصبیان، کوئی بھی آسان سا لفظ اور جملہ کا انتخاب کر لیا جائے کہ تحفظ ختم نبوت برائے طلبہ و طالبات یا برائے صبیان، جو بھی یعنی کہ بچوں کی تعلق سے، اور اس میں ہمارے شہر میں جتنے مکتب ہیں ان میں سے 2-2 3-3 بچے لے لیے جائیں، اور تقریباً 50-60 بچے کم از کم ہوں، اور ایک تحفظ ختم نبوت برائے اطفال ہو جائے۔ ابھی تک کہیں دنیا میں اس عنوان سے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بڑوں کو ہی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، بڑوں کو ہی بلایا جاتا ہے، تو کیوں نہ برائے اطفال ایک اس عنوان سے ایک مجلس ہو جائے۔ ہمارے کفایت بھائی تشریف فرما ہیں، مفتی ظہیر صاحب ہیں، مفتی اخلاق صاحب ہیں، اور ہمارا اکابر کا تو دست شفقت ہم سب پر ہے ہی۔ انشاءاللہ ہم حضرات کے مشورے سے آگے بڑھیں اور ایک تحفظ ختم نبوت برائے اطفال کی جائے، جس میں سامعین کے طور پر تو تمام طلبہ کو مدعو کر لیا جائے، اور مکالمات اور تقاریر اور نعت وغیرہ پیش کرنے کے لیے طلبہ کا انتخاب کر لیا جائے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس پہل سے بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور مکاتب میں مدارس میں بھی اس تعلق سے بھی کھلچل ہوگی، آگاہی ہوگی۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی اخلاق الرحمان صاحب سے عرض کر رہا ہوں، حضرت چند باتیں ہماری ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارے اکابرین موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ میں کہیں پر بھی جب مکاتب میں جاتا ہوں، مدرسے میں جاتا ہوں جہاں حفظ کے ناظرے کے عربی درجات کے طلبہ ہوتے ہیں، وہاں پر میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے نہیں بلکہ مسلمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب کو آپ اپنا انتخاب سمجھیں کہ اللہ کی نظر رحمت ہم پر پڑی کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا آدمی اگر کسی مجمع میں سے کسی کو بلا لیتا ہے کہ فلاں کو بلاؤ، تو وہ خوشی کے مارے وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہاں احکم الحاکمین ہمیں منتخب کر رہا ہے اپنے پاک کلام کے لیے، اس کلام کے لیے جس کلام کے بارے میں ہم اپنی زبان پر کہتے ہیں یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے، تو یہ کلاموں کا بھی شہنشاہ ہے۔ اس کلام کے لیے اللہ نے جب ہمیں منتخب کیا تو ہمیں اس انتخاب پر خوشی ہونی چاہیے، اور ہر موقع پر ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انتخاب کیا ہے، اور اس اعتبار سے ہمیں کبھی بھی کسی سے بھی کمزور، ہلکا
نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے مسرت کے ساتھ، بلکہ بڑی اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہوئے جب ہم کہاں پر آتے ہوں، مکتب میں آ رہے ہوں، مدرسے میں آ رہے ہوں، مدرسے میں وقت گزار رہے ہوں، تو اپنے آپ کو انتہائی سعادت مند سمجھنا چاہیے۔ اور ہمیں ساتھ ساتھ میں اپنے منزل کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں اس کی منزل کیا ہے، ہمارا آگے کا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا آگے کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس رہے، بلکہ ہمارے اوپر ہمیں یہ اس ذمہ داری کا احساس رہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ایک شخص جب کسی اسکول میں پڑھتا ہے تو بچپن سے اس کو تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بن کے کیا کرنا ہے، انجینئر بن کے کیا کرنا ہے۔ آپ کو حافظ بن کر کیا کرنا ہے، آپ کو عالم بن کر کیا کرنا ہے۔ ایک ڈاکٹر بن کر کے چند لوگوں کے جان بچا سکتا ہے، آپ حافظ قرآن ہو کر کے، آپ عالم دین ہو کر کے آپ لوگوں کی جان نہیں، لوگوں کا ایمان بچائیں گے۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنا بڑا کام ہے آپ کے، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑے کام کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ اور اس طریقے سے ہمیں اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہمارا ہر قدم پر یہ احساس ہوگا کہ ہمیں ماں باپ نے مجبور نہیں کیا ہے کہ ضرور جانا ہے اور وہاں جو ہے پٹائی کھانا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوشی خوشی آنا چاہیے، بلکہ ہم خوشی خوشی آئیں گے کیونکہ ہمیں اپنے منزل کا بھی پتہ ہے، ہمیں اپنے مرتبہ اور مقام کا بھی پتہ ہے۔ تو کیا ہوگا کہ یہ بچے خوشی خوشی یہاں آئیں گے پڑھنے کے لیے، تو اس لیے ہمیں منزل کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں مقام کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس پر بڑا اعتماد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ کے نظر انتخاب پر کیا ہونا چاہیے، خوش بھی ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ صاحب نے براہ راست طلباء کو خطاب کیا ہے، ہمیں ان نصیحتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے حضرت خلیل صاحب آپ کو علاقے میں تشریف لے آئے، اور میں عرض کروں گا حضرت صاحب سے کہ چند نصیحتیں حضرت صاحب کا آج آنے کا نہیں تھا، پروگرام پورے سے ہم نے تکلیف بھی تقاضا کیا، تشریف لے آئے اور مستقل وہیں سے سیدھے تشریف لائے مدرسے سے بہت دور سے، اس لیے ہم سمجھیں کہ حضرت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ راستے میں گاؤں میں بھی ایک تقریب تھی ختم قرآن پاک کی، وہاں بھی ایک طالب علم حافظ ہوا تھا مکتب کے اندر، تو وہاں ایک بات کہی کہ حافظ قرآن ہونے پر خود حافظ کے لیے اور اس کے ذریعے سے 10 لوگوں کی سفارش جنت کے لیے جو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے بڑے انعامات کا وعدہ ہے، تاج پہنایا جائے گا ان کو، تو ماں باپ کا بڑا اکرام ہوگا بچے کے حفظ قرآن کی بنیاد پر۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ تجزیہ ہے، تجربہ ہے، اور یہ بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اپنے بچے کو حافظ بنانے میں ماں باپ 100% مخلص ہوتے ہیں، 100% مخلص ہوتے ہیں، کوئی دوسری غرض ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے اور جنت میں جانے کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہوتی ہے ماں باپ۔ عالم بنانے میں تو پھر بھی کچھ دوسرے اغراض شامل ہو سکتی ہیں کہ بھائی میرا بچہ عالم بن جائے گا تو شہر کا بڑا عالم بن جائے گا، یا کوئی قاضی بن جائے گا، یا بہت سے علاقوں میں جیسے بہار، بنگال اور یو پی میں مدرسہ بورڈ کا بہت پہلے سے رواج رہا ہے تو وہاں نوکری مل جائے گی۔ لیکن حفظ قرآن کرانے میں صرف ایک مسلمان کتنا ہی ادنا درجے کے ایمان والا ہو، خود نمازی بھی نہ ہو، وہ یہ سوچتا ہے، چونکہ ماحول میں یہ بات تو بالکل طے ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ہے مسلمانوں کے کہ بھئی حافظ بننے کی بنیاد پر 10 لوگ تو جنت میں لے ہی جائے گئے،
تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ حافظ بن جائے تو میری جنت پکی ہو جائے گی. تو اس لیے ماں باپ تقریباً مخلص ہوتے ہیں اور اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا نوازتے ہیں. دوسری بات وہ یہ ہے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حفظ قرآن کی بنیاد پر جو ماں باپ کو بڑا اعزاز دیا جائے گا وہ یوں ہی نہیں دے دیا جائے گا. ان کا وہ اخلاص تو ہے ہی ہے. حافظ بن جانے کے بعد میں اس کے حفظ قرآن کی پوری نگہداشت رکھنا اور اس بچے کے لیے پورا ماحول کریٹ کر کے رکھنا، پورا ماحول مہیا کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے تاکہ اس کا قرآن محفوظ رہے. آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ امت میں بہت ذوق ہو گیا ہے حفظ قرآن کا. پہلے تو دارالاقامہ والے جو مدرسے ہوتے تھے ان میں ہی حفظ کرنے جایا کرتے تھے بچے عام طور سے. ایک دو بستیوں کو چھوڑ دو، ٹونک ہے، ہمارے ٹوڑا بھیم وغیرہ ہے، کچھ بستیاں ایسی تھی سادات کی کہ جہاں گھروں میں اور اپنے مقام پر ہی جو ہے نا حفظ کرانے کا نظام تھا. لیکن ان کے علاوہ باقی سب جگہ یہ تھا کہ بھئی کوئی مدرسہ دیکھو جس میں دارالاقامہ ہو، وہاں حفظ کرائیں گے بچوں کو. اب ماشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد سے مکاتب میں خوب بچے حافظ بن رہے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ 100 میں سے 10 بچے بھی اس لائق نہیں ہوتے کہ ساری زندگی وہ قرآن سنا سکیں. ماں باپ ان کے لیے ماحول نہیں مہیا کرتے. ماں باپ بھی سوچتے ہیں چلو حافظ بن گیا، ایک ٹیگ لگ گیا ہمارے بچے کے لیے، اور ہمارے اوپر بھی لگ گیا کہ یہ حافظ صاحب کے والد صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب کے والد صاحب ہیں، اور بچے کے اوپر تو لگی گئی حافظ صاحب ہیں. اب وہ حافظ صاحب قرآن کی حفاظت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، قرآن کے تقاضوں کی حفاظت کر رہا ہے نہیں کر رہا. بہت سارے ہمارے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں کہ 8 10 15 حافظ ہیں، ان میں سے ایک بچہ بھی وہ 5 وقت کی نماز کا پابند نہیں ہے. یہ حال ہے. تو قرآن کی حفاظت، بچہ حافظ بن گیا، اس کے قرآن کی حفاظت کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، اور تقریباً 70 سے 80% اس کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ جو بچہ حافظ ہوا ہے اس کو آپ عالم بنا دیں تو انشاءاللہ اس کی قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا اس کا عالم بننا. اور مفتی بنا دیں تو اور زیادہ بن جائے گا. اس سوچے گا میں مفتی ہوں، مفتی ہو کر کے جو ہے قرآن کی حفاظت نہیں کروں گا تو کیا ہو. تو من جملہ اسباب کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بچے کو حافظ بننے پر ہی ہم قناعت نہ کریں بلکہ اس کو عالم بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا، اس کے خاندان والوں کو فائدہ ہوگا، بستی کو ہوگا، اور اگر اس بستی میں کوئی عالم نہیں ہے تو اس بستی کا فرض کفایہ بھی اتر جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اور آپ نیت کریں انشاءاللہ صرف حفظ نہیں کرنا کہ حفظ سے آگے بھی انشاءاللہ ہم عالمیت کے لیے اور اگلی پڑھائی کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے اور آگے جائیں گے انشاءاللہ. میں حضرت مفتی عمران صاحب دامت برکاتہ سے ادب عرض کر رہا ہوں، حضرت کچھ نصیحت فرما دیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات علماء کرام اور شہر کے اس محلے کے ذمہ دار حضرات، عزیز طلباء کرام، ہماری اس مجلس کی نسبت قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہے اور خاص طور پر حفظ قرآن پاک سے متعلق. ابھی ایک ہونہار بچے نے اپنا آخری سبق ہم سب کے سامنے سنایا. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی اور اس کے ماں باپ کو، خاندان والوں کو، اساتذہ کو اور اس مدرسے کے ذمہ داروں کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ سب حضرات ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں، اور ہمارے
اکابرین بڑے علماء نے بڑی قیمتی مختصر باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، ابھی ایک بچے نے ختم نبوت پر ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی، اور بچوں نے تلاوت بھی کی تو اس میں بھی اس کی رعایت تھی، وہ آیات تلاوت کی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر غور کیا جائے تو یہ جو مجلس ہے ہماری حفاظ کی، یہ خود بخود ہی ختم نبوت سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ سوچئے، تاریخ کو پڑھیے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے دفاع کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت تشریف لے گئی اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دیا، اس کا فتنہ ختم ہو گیا اس کے ختم ہونے سے۔ لیکن کہ ان شہید ہونے والوں میں جو بڑی تعداد تھی وہ حفاظ کرام کی تھی، آدھی سے زیادہ تعداد قراء حفاظ کی تھی۔ تو یقیناً ہم اس کی پوری امید اور امید ہی نہیں یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، پھر ان کا اس کے بعد انشاءاللہ اس میں علماء بھی تیار ہوں گے، یہ یقیناً ختم نبوت کے سپاہی بنیں گے۔ اس لیے کہ جنہوں نے ختم نبوت پر قربانی دی ہے، پہلی قربانی وہ ہماری برادری کے لوگ تھے، یعنی ہمارے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ لیکن اس اعتبار سے کہ الحمدللہ یہاں حفاظ کرام کا مجمع ہے، ہم حافظ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں جو حافظ تھے بڑی قربانی انہوں نے دی کہ آدھی سے زیادہ تعداد میں وہ شہید ہوئے۔ تو خلاصہ یہ ہے، ابھی حضرت مولانا محمد شاہد صاحب دامت برکات میں فرما رہے تھے، ہم بچوں کے لیے بھی اس طرح کا ایک پروگرام رکھنا چاہتے ہیں جو ختم نبوت سے متعلق ہو۔ تو ختم نبوت للاطفال جو پروگرام رکھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اس کی دیگر علماء تائید فرما رہے ہیں، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ اگر یہ پروگرام ہو تو بہت اچھا ہے۔ یہ ابھی سے یہاں اس کا بہت اچھا ماحول ہو جائے گا، پروگرام جو بچے سنیں گے اس میں بھی جذبہ ہوگا، اور جن کو پروگرام دیا جائے گا جو پروگرام پیش کریں گے ان کا اندر اور زیادہ جذبہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک محنت کی شکل ہے، اگر یہ اختیار کی جائے تو بہت اچھا۔ آخر میں پھر یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پروگرام، اور اس پروگرام کے آج کے دلہا ہیں حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ اس حافظ صاحب کو بھی اور ان کے والدین کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، کمیٹی والوں کو بھی، محلے والوں کو بھی بہت بہت جزا خیر عطا فرمائے کہ ہمیں ایسا خوشی کا موقع ملا اور بار بار ملتا رہتا ہے کہ ماشاءاللہ حفاظ کرام کی جماعت میں ترقی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں خوب خوب برکت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب بھائی کفایت اللہ تشریف فرمائے ہیں، مفتی ظہیر صاحب بھی، اور ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہے، الحمدللہ 10 منٹ میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ابھی ہو سکتا ہے۔ میں درخواست کروں گا مفتی ظہیر صاحب سے کہ وہ ہمیں کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کے لیے اور اطفال کے لیے حضرت والا کا حکم ہوا ہے کہ ایک پروگرام ایسا بنایا جائے ختم نبوت کا کہ جس سے طلباء میں بیداری بھی آئے اور طلباء کا شوق اور ذوق بھی بڑھے۔ تو انشاءاللہ جو اسکول کا ویکینڈ گرمیوں کا آتا ہے اس موقع پہ ایک منظم پروگرام انشاءاللہ 1 دن یا 2 دن کا جیسا بھی ہوگا اکابرین کی سرپرستی میں اور اکابرین کے مشورے سے انشاءاللہ اس کو ضرور رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مفتی صاحب کی صحت اور دعا سے پہلے میں نے تشکیل کری اس سال بچے کون قرآن پاک سنائیں گے نئے، تو ان میں 11 بچوں کا نام آئے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا وہ حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ سے، تاکہ یہ تشکیل پختہ ہو جائے اور آپ حضرات قرآن پاک سنائیں۔ ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے جس میں رمضان، تراویح، روزہ اور اعتکاف سے متعلق مسائل ہیں۔
صفوان علی، عزیز الرحمن، فیض اللہ، راحیل، احسن، الماس، روان، عبد السبحان، فؤاد، ایاز، حسنین، یہ وہ بچے جو اس سال قرآن پاک سنائیں گے، یہ حضرت مفتی صاحب کے دست مبارک سے انعام لے کر ماشاء اللہ. یہ ہے محقق و مدلل اہم مسائل قرآن تراویح اور اعتکاف سے متعلق حضرت مولانا مفتی جعفر صاحب ملی. میں حضرات اساتذہ سے درخواست کروں گا تو ان کے لیے بھی اس کتاب کا ہم نے یہ نظم کیا ہے اور حضرات بھی تشریف لے آئے. حضرت مفتی ابراہیم صاحب، حضرت خلیل صاحب، حضرت مفتی احمد صاحب، مفتی اخلاق صاحب کا حاصل اساتذہ کو بھی پکا کرنا ہے. اساتذہ حضرات بھی انشاءاللہ قرآن پاک سنائیں گے. کچھ رہا ہے نہیں آپ نہیں. جی ڈاکٹر صاحب. میں درخواست کروں گا حضرت مفتی صاحب سے، حضرت مفتی صاحب نصیحت فرما دیں اور اس کے بعد دعا ہونا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت جو ہے نہیں. ایک بات تو یہ عرض کر دوں کہ دلی مبارکباد ہے حافظ قرآن کے لیے اور اس کے والدین اور خاندان والوں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ قابل رشک ہے ماشاءاللہ یہاں کی کمیٹی اور منتظمین اہل محلہ کہ ان کے خلوص، محبت، شرافت، دیانت، امانت اور انابت اللہ بلکہ نجابت کی بنا پر اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کو ایسی خدمت کا موقع عطا فرما دیا جو یقیناً دیگر محلوں کے لیے بھی قابل رشک ہے. اور یہ بہت خوشی مسرت کی بات ہے کہ ہر پروگرام میں ماشاءاللہ اہل محلہ کمیٹی منتظمین بنفس نفیس موجود رہا کرتے ہیں. ابھی تحفظ ختم نبوت سے متعلق جو بات آئی اسی کے ذیل میں یہ بات بھی میرے ذہن میں آئی کہ ایک تو چیز ہوتی ہے کبھی عارضی اور وقتی، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دائمی ہوتی ہیں. یہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ دائمی تو ہے ہی ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں جب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 14 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن موجودہ حالات میں وقتی اور عارضی طور پر بھی اس کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے. اس لیے جو سالانہ جلسے عام طور پر شعبان میں ہوا کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ بات بھی اپنے ساتھیوں میں چلانا چاہیے کہ جب جلسے ہوں، جب مختلف عنوانات پر تقاریر ہوتی ہیں تو اس میں 2-3 تقریریں یا کوئی مکالمہ اس موضوع پر بھی لازمی ہونا چاہیے تاکہ پورے شہر جے پور میں جہاں کہیں بھی 50 جلسے ہوں وہاں پر یہ بات تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے عوام کے سامنے آ سکے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. حضرت مفتی صاحب ہی دعا کرا رہے ہیں، سمجھ لیجئے ان کی حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ حضرات علماء کرام کی یہاں آمد اور یہاں تشریف آوری کو قبول فرما، ہم سب کے لیے باعث سعادت، باعث برکت بنا. یا اللہ جس بچے نے قرآن پاک پورا کیا ہے، یا اللہ اس قرآن پاک کے پڑھانے کو قبول فرما، اس کی تکمیل کو یا اللہ قبول فرما. ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، پورے محلے کے لیے، پوری بستی کے لیے، پورے عالم کے لیے اس کو رحمت کا سبب بنا، برکت کا سبب بنا. قرآن پاک کی برکت سے یا اللہ اس بچے کے خاندان کے جو بڑے ہیں ان سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما.
زندوں کے لیے بھی اور مرحومین کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے، ہم سب کے بڑوں کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، موجودین کے لیے مغفرت کے فیصلے بنا۔ یا اللہ یہ قرآن پاک کی ختم کی برکت سے پوری دنیا میں جہاں جہاں فتنہ ہو رہے ہیں، تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت آبرو کی پوری حفاظت کے فیصلے فرما۔ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ نئے اور پرانے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما۔ قرآن پاک کی برکت سے یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما۔ قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کے مرحومین کو، مومنین و مومنات کو یا اللہ ان سب کو یا اللہ بخش دے، سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ خاص طور پر ابھی قریب میں ہمارے بھائی، ہمارے نجم الدین بھائی کے والدہ کا انتقال ہو ابھی قریب میں، یا اللہ ان کے والدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی قبول فرما، جو نہ مانگ سکے ہیں بے مانگے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔